السلام علیکم، اردو پوائنٹ کے عرب نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں عمر خطاب۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ سعودی عرب میں مقیم غیر ملکی ڈرائیورز اس وقت بے چینی کا شکار ہیں۔ اس کی وجہ سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی وہ خبریں ہیں جن کے مطابق یکم محرم الحرام 1441 ہجری 31 اگست 2019 سے سعودی گھرانوں میں کام کرنے والے ڈرائیورز کی اقامہ فیس اور اقامہ کی توسیعی فیس میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے۔ سوشل میڈیا پر پھیلائی گئی اس خبر کے مطابق نجی ڈرائیوروں کو بھی اقامہ فیس کی مد میں اتنی ہی رقم جمع کروانی ہوگی جتنی کہ عام کارکنان کے اقامے پر عائد کی گئی ہے۔ اس معاملے پر سعودی محکمہ پاسپورٹ کا موقف بھی سامنے آ گیا ہے۔ جوازات نے سوشل میڈیا پر پھیلائی جانے والی ان تمام خبروں کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ نجی ڈرائیوروں کی اقامہ فیس میں قطعاً کوئی اضافہ نہیں ہوا اور نہ ہی اقامہ کی توسیع کروانے پر کوئی اضافی رقم ادا کرنا ہوگی۔ اس حوالے سے ابھی تک کوئی تجویز بھی زیر غور نہیں ہے۔ عوام کو چاہیے کہ وہ سوشل میڈیا پر پھیلائی جانے والی خبروں پر بالکل بھی کان نہ دھریں۔ جن لوگوں نے ایسی خبریں پوسٹ کر کے غیر ملکی ڈرائیورز میں بے چینی پیدا کی ہے ان کے خلاف سائبر کرائم ایکٹ کے تحت عوام میں خوف و ہراس پھیلائے جانے کے الزام میں قانونی کارروائی کی جائے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ سعودی فرمانروا شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے مملکت میں اعلیٰ سرکاری ملازمین کی کرپشن پر قابو پانے کی خاطر ایک خصوصی کمیٹی قائم کر دی ہے جس کی مرتب کردہ سفارشات اور تحقیقات کی روشنی میں بدعنوانی کے مرتکب اعلیٰ سرکاری ملازمین کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن کیا جائے گا۔ اس خصوصی کمیٹی کا سربراہ انسداد بدعنوانی کے قومی ادارہ نزاہا کے چیئرمین مازن بن ابراہیم کو مقرر کیا گیا ہے، جبکہ کنٹرول اینڈ انویسٹیگیشن بورڈ کے سربراہ اور محکمہ جاتی سراغ رساں ادارے کے ڈائریکٹر جنرل کو اس کمیٹی کے ممبران کے طور پر منتخب کیا گیا۔ بتایا گیا ہے کہ کمیٹی سرکاری اداروں میں انتظامی اور مالیاتی بدعنوانی کے خاتمے اور شفافیت کا اہتمام کرے گی۔ اس حوالے سے رپورٹیں پہلی فرصت میں ایوان شاہی کو پیش ہوں گی۔ اس کمیٹی کی کارکردگی کے باعث بدعنوانی کے سدباب کے سلسلے میں نوکرشاہی کے رواج کا خاتمہ ہوگا، جبکہ سرکاری منصوبوں کے ٹھیکوں کے اجراء میں مزید شفافیت آئے گی اور گھپلے بازی کا خاتمہ ہوگا۔ اب بات کریں دبئی روڈز اینڈ ٹرانسپورٹ اتھارٹی اور بین الاقوامی ٹرانسپورٹیشن نیٹ ورک کمپنی کریم کی جانب سے مشترکہ طور پر حالہ سروس شروع کی جا رہی ہے، جس کے تحت روڈ اتھارٹی کی تقریباً نصف گاڑیاں یعنی 5500 ٹیکسیاں اب کریم ایپ کے ذریعے بک کروائی جائیں گی۔ یہ مشترکہ سروس ستمبر کے وسط میں شروع ہو جائے گی۔ اس حوالے سے کریم کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ اس نئی ٹیکسی سروس کی بدولت کسی بھی شخص کی جانب سے کریم ایپ کے ذریعے ٹیکسی منگوانے پر صرف 3.5 منٹ میں ٹیکسی مطلوبہ مقام پر پہنچ جائے گی۔ اس سے پہلے روڈ اتھارٹی کی جانب سے مسافروں کو 10 منٹ تک انتظار کرنا پڑتا تھا، مگر اب ان کی سواری 3.5 منٹ سے 5 منٹ کے دوران پہنچ جائے گی۔ اعلیٰ سروس کا کرایہ عام اوقات میں 8 درہم فی کلومیٹر ہوگا، جبکہ مصروفیات کے اوقات میں اس کے چارجز 12 درہم فی کلومیٹر تک ہوں گے۔ اس موقع پر واضح کیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص ڈرائیور کو 3 منٹ سے زیادہ وقت تک انتظار کرانے کے بعد بکنگ کینسل کر دیتا ہے تو پھر ایسی صورت میں اسے 12 درہم بطور جرمانہ ادا کرنا ہوں گے۔ اب بات کریں سعودی عرب میں گزشتہ 2 ماہ سے گرمیوں کی تعطیلات تھیں، جس دوران بچوں نے خوب موج مستی کی، بیرون ملک اور اندرون ملک سیریں بھی کی، صبح کو اپنی مرضی سے اٹھتے، تھوڑا ہوم ورک کرتے اور زیادہ وقت گیمز اور دیگر آؤٹ ڈور سرگرمیوں میں گزارتے تھے۔ تاہم اب ان کی چھٹیوں کے مزے اگلے سال تک کی تعطیلات تک کے لیے ختم ہو گئے ہیں۔ سعودی عرب میں گزشتہ روز سے تعطیلات کے خاتمے کے بعد دوبارہ تدریسی عمل کا آغاز ہو گیا ہے۔ اس موقع پر لاکھوں بچے اپنے اسکول یونیفارم میں ملبوس اسکولوں کی جانب جاتے دکھائی دیے۔ کچھ بچے تو اپنے اسکول کے بچھڑے ساتھیوں سے ملنے کی چاہ میں بہت خوش نظر آئے اور بہت سے ایسے دکھی بھی تھے جنہیں لگتا تھا کہ ان کی گرمیوں کی چھٹیاں کم پڑ گئی ہیں۔ اس موقع پر مختلف مقامات پر سڑک پر کھڑے ٹریفک پولیس اور دیگر سیکیورٹی اداروں کے اہلکاروں نے اسکول جانے والے بچوں کو پھول پیش کیے۔ اس حوالے سے سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی تصاویر کو بڑے پیمانے پر شیئر اور پسند کیا جا رہا ہے۔ سعودی وزارت تعلیم کے مطابق گزشتہ روز اتوار کو موسم گرما کی تعطیلات کے بعد 60 لاکھ طلبہ اور طالبات نے دوبارہ اسکولز میں حاضری دی۔ عرب نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی اور آپ دیکھتے رہیے اردو پوائنٹ۔